وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، فلاح کا راستہ، اس سلسلے کے پہلے درس میں حاضر ہوں، اور آج کے درس میں 4 موضوعات اہم ہیں۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ کیا ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی کوئی امید نہیں ہے؟ دوسرا موضوع اس میں یہ ہے کہ کیا ہمارا معاشرہ خوف خدا سے عاری ہے؟ تیسرا، جو لوگ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تیاری نہیں کر رہے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ چوتھا موضوع سامعین اکرام، روز آخرت، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو عملاً جھٹلا دیا ہے؟ یہ تمام موضوعات کے ساتھ سامعین اکرام آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ آیت نمبر 111۔ ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خرید لیے ہیں، من المؤمنین، مومنوں سے، انفسہم، ان کی جانیں، واموالہم، ان کے مال، بان لہم الجنہ، عوض میں ان کے لیے بہشت ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راستے میں لڑتے ہیں، فیقتلون، تو مارتے بھی ہیں، ویقتلون، اور مارے بھی جاتے ہیں، وعدن علیہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ سچا، وعدن علیہ حقاً، یہ وعدہ ہے سچا، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی۔ ومن اوفا، جس نے وفا کیا، بعہدہ، اپنا وہ وعدہ، من اللہ، جو اس نے اللہ سے کیا تھا، فاستبشروا، پس تم خوشخبری لے لو، ببیعکم الذی بایعتم بہ، اس سودے کی جو تم نے کیا، اس سے کیا ہے، ببیعکم، تمہاری وہ بیعت، الذی، جو بایعتم بہ، جو تم نے اللہ سے کی ہے، بذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے، اور اس میں مختلف بنیادی مضامین ہیں، اور بہت ہی بنیادی ہے۔ اور اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک تو انسان کو اس کی زندگی کا مقصد بتایا گیا ہے،
دوسرا اس مقصد زندگی کو حاصل کرنے کا آسان طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے سامعین اکرام میں آپ سے کہتا رہتا ہوں اور آج دوبارہ کہتا ہوں کہ مقصد زندگی کیا ہے؟ مقصد زندگی اللہ ہے، اللہ سے ملاقات۔ اور جنت کیا ہے سامعین اکرام؟ جنت یہ تھوڑا سا آپ سوچیں نا، جنت ہے کیا چیز؟ جنت اللہ کے ملاقات، اس کے دیدار اور اس کے قرب کی دوسرا نام جو ہے، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہو سکے گی، دیدار ہو سکے گا، اس کا قرب ہوگا، اس کا دوسرا نام جو ہے سامعین کرام جنت ہے۔ یہ نوٹ کر لیں۔ دوزخ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ظاہر ہوگی، اس کا غصہ ظاہر ہوگا، اس کا جلال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس دوزخ سے بچائے، اس جگہ سے بچائے جہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ناراض ہوگا، ان سے غصے میں ہوگا، یا وہاں اس کا جلال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے۔ سامعین اکرام، دو ہی ٹھکانے ہیں، یعنی ہم جب جائیں گے آخرت میں، یہ بات نوٹ کر لیں، یا تو اللہ تعالیٰ کے جمال کا سامنا ہوگا یا اللہ تعالیٰ کے جلال کا سامنا ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں، یا اللہ تعالیٰ کی وہ جگہ ہم جائیں گے جہاں کے مکینوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، یا لوگ اس جگہ جائیں گے جہاں کے مکینوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی اور بہت بڑا سانحہ ہوگا کہ انسان آخرت میں اس گھر میں پہنچ جائے جو اللہ تعالیٰ کے جلال کی جگہ ہے، اس کے ناراضگی کی جگہ ہے، اس کے غصے کی جگہ ہے۔ بہت بڑی بدقسمتی ہے، بہت بڑی۔ افسوس یہ ہے سامعین اکرام، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں اکثر لوگ جہنم جانے کی بھرپور کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اور اس سے بڑا افسوس یہ ہے، اس سے بڑی بدبختی کی بات یہ ہے کہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں اکثر لوگ اللہ کا قرب، آخرت میں جو گھر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا ہے، اللہ کے قرب کا ہے، اللہ کی ملاقات کا ہے، تو ان لوگوں کو وہاں کی کوئی امید نہیں ہے، خواہش نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، ان لوگوں کو یہ یقین نہیں ہے کہ قیامت آخرت میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں کے مکینوں سے رب راضی ہوگا، جہاں کے مکینوں سے اللہ تعالی جمال کی صورت میں ملاقات ہوگی، اور وہاں کے مکین اللہ کے قرب میں رہیں گے۔ یہاں میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں نا کہ بدقسمتی سے جس معاشرے میں اور آپ رہ رہے ہیں، بہت سے لوگ اس میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو عملاً جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ایک یقینی امر ہے قیامت میں۔ کل الینا راجعون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب لوگ تم میرے پاس آؤ گے، اللہ سب لوگ آؤ گے۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور اکیلے اکیلے جاؤ گے، پھر اکیلے ملاقات ہوگی۔ لیکن جو ظالم ہے، جو مجرم ہے،
اللہ تعالیٰ کے جلال کے سامنے کھڑے ہوں گے. اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، یہ کہا جائے گا کہ دوزخ میں رہو ذلیل ہو کے اور مجھ سے بات تک نہ کرو. اللہ تعالیٰ ان سے وہاں کے مکینوں سے کہے گا. اور جنت کے مکین سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، الگ ہو جاؤ اے مجرموں، الگ ہو جاؤ. الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان کی بات نہ ماننا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے سامعین کرام، دل دکھتا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں وہاں کے لوگوں کو وہ جنت میں جانے کی، جنت سے دور ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوزخ میں جانے کی انتہائی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. آج کا معاشرہ جس معاشرے سے خوف خدا نہیں ہے، جس معاشرے میں من حیث القوم خوف خدا نہیں ہے، جس معاشرے کو اللہ سے ملاقات کا یقین نہیں ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم، وہ لوگ جن کو مجھ سے ملاقات کی امید نہیں ہے. لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا، قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، اور راضی ہو گئے وہ دنیا کی زندگی پر. واطمأنوا بها، اور اس پر مطمئن ہو گئے. اور وہ لوگ جو میرے احکامات سے غافل ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. سامعین کرام، کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ نے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا اس سے فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھا گا کہ آپ کیا ہیں. ان الذین آمنوا، وہ آیت ہے نا کہ والنصارى والصابئین من آمن منہم، یعنی منہ کی بات سے فرق نہیں پڑتا، دیکھا جائے گا کہ کون ایمان باللہ کا حامل ہے. بہرحال اللہ جو آیت میں نے پڑھی ہے تھوڑی سی آپ اس کو سن لیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها. اب دیکھیں اس آیت کے ترازو میں اپنے آپ کو تولنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. وہ لوگ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنہیں میری ملاقات کی امید نہیں ہے، یعنی آخرت کی کوئی امید ہی نہیں ہے، آخرت پہ کوئی یقین ہی نہیں ہے. دیکھیں یقین سے امید پیدا ہوتی ہے اور امید سے عمل پیدا ہوتا ہے. یقین سے امید پیدا ہوتی ہے، امید سے عمل پیدا ہوتا ہے. یہ 10-15 سال آپ اپنے بچے کو کیوں پڑھاتے ہیں؟ آپ کو یقین ہے کہ پڑھ لکھ کے یہ اعلیٰ عہدہ حاصل کرنے کے قابل ہو جائے گا. جب یہ یقین ہے اور پھر اعلیٰ عہدے کی امید ہے تو پھر جد و جہد شروع ہو جاتی ہے. پہلے دن کا بچہ، پہلا دن جو اسکول جاتا ہے نا بچہ، آپ دیکھتے ہیں وہ تصویریں، میں نے تو خود اپنے نواسوں کی دیکھی ہوئی ہیں، قطعاً راضی نہیں ہوتے. ماں کے دل کا حال پوچھیں جب بچہ بلک بلک کے رو رہا ہوتا ہے، ماں سے جدا ہو رہا ہوتا ہے، باپ سے جدا ہوتا ہے، اور سارا دن کلاس میں بیٹھ کے جو ہے، یہ اکثر جو آپ میں ٹیچر ہیں یا والدین ہیں ان کو پتہ ہوگا، روتا رہتا ہے. لیکن امید ہوتی ہے
کہ ٹھیک ہے یہ اس کو ہم رونے دو اس کو، لیکن اس کو ڈالو، سکولنگ کرو، اس کی تعلیم دلاؤ، ڈگری حاصل کراؤ، امید ہے کہ ایک دن یہ بڑا آدمی بنے گا۔ مثال کے طور پہ ہماری تو جو زندگی، سامعین کرام، جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس سے ہماری نہ یقین کا کوئی پتہ چلتا ہے، اللہ سے ملاقات، اور نہ کوئی امید ہمیں نظر آتی ہے۔ آج کے معاشرے میں امید اور یقین ہے دنیا پر، پیسے پر، لالچ، حرص، لالچ ساری دنیا کی ہے۔ جنت کی کوئی لالچ ہی نہیں ہے کسی کو، نہ کوئی امید ہے، نہ کوئی یقین ہے، جنتیوں کے اعمال ہی نہیں ہے، خوف خدا ہی نہیں ہے، جو ابھی اگلی آیت میں یہ مضمون بیان ہوگا کہ ان کی صفات کیا ہیں۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ امید سے یہ اعمال پیدا ہوتے ہیں سامعین اکرام، اس کی ہم ابھی آئیں گے، آیت نمبر 112۔ ابھی تو میں 111 ہم نے آیت شروع کیا، 111 میں ان لوگوں جو اللہ سے ملاقات کی امید لگائے بیٹھے ہیں ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ وہ بہت رجوع کرنے والے ہیں، بہت زیادہ اطاعت گزار ہیں، بہت زیادہ حمد گزار ہیں اللہ کے، بہت زیادہ سیاحت کرنے والے ہیں، روکنے والے ہیں برائی سے، حکم دینے والے ہیں نیکی کا، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بشر المؤمنین، بشارت دے دیجئے، مومنوں کو بشارت دے دیجئے کہ ہاں ملاقات ضرور ہوگی۔ سامعین اکرام، یہ یعنی دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ابھی جو اس سے پچھلی آیت تھی، آیت نمبر 109، اس میں ہم نے مطالعہ کیا تھا اور اس میں ہمیں پتہ چلا تھا، بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تقوی پہ تمہاری عمارت کی بنیاد تقوی پہ ہے اور اللہ کی رضا پہ ہے تو وہ تو بہتر ہے، لیکن اگر تمہاری زندگی کے اعمال کی بنیاد ایک ایسی کھائی کے کنارے پر ہے جو جہنم کے کنارے ہے، جو گرنے والی ہے، علی شفا جرف ہارن، ایک ایسی کھائی کا کنارہ، ہارن جو گرنے والا ہے، فنہار بھی فی نار جہنم، نار جہنم میں گر جائے گی۔ سامعین اکرام، یقینی بات ہے، جس آپ معاشرے کو دیکھ لیں، آپ اس معاشرے کی اٹھان کو دیکھ لیں، اس معاشرے کے لوگوں کے خیالات کو دیکھ لیں، ان کے اعمال کو دیکھ لیں، یہ زندگی کی عمارت بنا رہے ہیں اس کھائی کے کنارے، کھائی کے گرنے والے کنارے، جس نے گرنا ہی گرنا ہے۔ جو اعمال ہم کر رہے ہیں سامعین اکرام، یہ تو دیکھیں، میں بالکل سادی بات کر رہا ہوں، ہمارا یقین جو ہے ظاہر پر ہے، ظاہر دنیا پر ہے، اللہ پہ تو یقین نہیں ہے۔ اللہ کی ملاقات کو ہم لوگوں نے عملاً جھٹلا دیا ہے۔ اللہ کی ملاقات کو ہم عملاً جھٹلا بیٹھے ہیں، تو یہ تو کوئی زندگی نہ ہوئی۔ اکثر معاشرے کی آپ چلن کو دیکھ لیں، سب لوگ جہنم، تقریباً سب لوگ جہنم کے راستے پر رواں دواں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ ہے یہ خواہشات نفس کا جو راستہ ہے، یہ جہنم کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ آپ ہرگز بات نہ مانیے اس شخص کی
جس کا دل میری یاد سے غافل ہے، اور یہ اپنی واتبع ہوا، یہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کا عمل جو ہے وہ حد سے متجاوز، حد اعتدال سے گزر گیا ہے، فرطا۔ تو یہ جو آیت میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہوا۔ سامعین اکرام، جو دیکھیں یہ تو اس میں اس بات کے کہنے کے لیے کوئی دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں، اللہ کی غلامی میں زندگی نہیں گزارنا چاہتے، اللہ کے غلام نہیں بننا چاہتے، ہم آزاد پنچھی رہنا چاہتے ہیں۔ نہیں، ہماری کامیابی تو غلامی میں ہے، اللہ کی غلامی میں ہے۔ ہماری کامیابی تو سر جھکانے میں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکانے میں ہے، جبکہ ہم یہ سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہر شخص تقریباً فرعون بنا بیٹھا ہے، فرعون، انا ولا غیری، میں، میرے سوا کوئی بھی نہیں۔ یہ عملاً ہم اپنے اعمال سے کہہ رہے ہیں، میں، میرے سوا کوئی بھی نہیں۔ تو یہ سامعین کرام، یہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں اختیار دے کے بھجوایا ہے، اور اختیار اس نے ہمیں دیا ہوا ہے، پھر اسباب بھی ہیں، یعنی جو اس اختیار کو غلط استعمال کرنا چاہتا ہے اس کو اختیار ہے، لیکن نتیجہ بھی اس نے بتا دیا ہے کہ اگر تم نے من چاہی زندگی گزاری تو تمہارا انجام جہنم ہوگا۔ یہ قرآن کی آیت ہے سامعین کرام، میں نہیں کہہ رہا، جو خواہشات نفس ہے۔ وَأَمَّا، اس میں ہے نا آخر پارے میں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، من خافا مقام ربی، اب وہ کیا کرے گا؟ یعنی جس نے یقین کر لیا کہ ہاں ملاقات ہونے والی ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اب وہ اپنے نفس کو خواہشات سے روکے گا، روک لیا اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے، من چاہی زندگی نہیں گزاری، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَى، سنیے ذرا غور سے، جس نے سرکشی کی راہ اختیار کر لی، طغا، طغیانی، بغاوت، طغا، ہمارا آج جو رویہ ہے یہ بغاوت کا ہے، یہ گناہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ بغاوت ہے سامعین کرام، نہیں مانتے۔ قومی رویہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نہیں مانتے۔ کوئی شک و شبہ ہے تو آپ دیکھ لیں، غور کر لیں معاشرے کی ریت پر، جو ریت چل رہی ہے اس پہ آپ غور کریں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں نہیں، ہم نہیں مانتے، عمل سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہمیں سر نہیں جھکانا۔ اچھا، یہ ہمارا قومی رویہ ہے۔ اب دیکھیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، میڈیا ہے، آپ کا میڈیا ہے، میڈیا ہاؤسز ہیں، سارے لوگ، تقریباً سارے چینل اللہ سے، یعنی فضولیات اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی، یعنی آپ نے خاتون اینکروں کو بٹھا دیا، سر سے ان کے دوپٹے ہٹا دیے، آستینیوں سے کپڑے ہٹا دیے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ گناہ نہیں ہے، یہ بغاوت ہے، اللہ کے احکامات سے کھلم کھلا بغاوت ہے۔
پھر جو آپ کے ڈرامے جو دیکھ رہے ہیں آپ، جو فحاشی ہے، اس میں عریانی ہے، اور اس میں آپ لوگوں کو غافل کر رہے ہیں۔ لو سٹوری کیا ہوتی ہے؟ لڑکی اور لڑکا۔ بھئی اللہ سے محبت اصل چیز ہے، اس کی طرف لوگوں کو لگاؤ۔ آپ نے تو لو سٹوریاں بس ہر فلم جو بن رہی ہے خواہ اس میں، کبھی عورت کے بغیر کوئی فلم بنی ہے؟ کبھی عورت کے بغیر، کوئی لڑکی کے بغیر آپ ڈرامہ بناتے ہیں؟ جو چہروں کا آپ انتخاب کرتے ہیں وہ عام چہروں کو تو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں جب آپ ان کا سلیکشن کرتے ہیں چہروں کا۔ ایسے چہرے دیکھتے ہیں جو عوام دیکھنا پسند کریں۔ یہ تو میڈیا کی بات ہے، اور میڈیا کیا ہے؟ یہ تو میں اور آپ ہوں۔ جو ڈیمانڈ ہے، پبلک ڈیمانڈ، وہی ہوگی۔ زیادہ تر فلمیں آپ دیکھ لیں، میں تو اسی معاشرے میں رہتا ہوں، فلمیں وہ کامیاب ہوتی ہیں جو زیادہ پبلک ڈیمانڈ ہو، اس میں زیادہ لڑکیاں جو ہیں وہ اچھل کود کر رہی ہوں، یہ کر رہی ہوں۔ یہ دیکھیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو رویہ ہم نے اپنایا ہوا ہے، مثال کے طور پہ دوسرا میں کہہ رہا ہوں، سود، حکومت سود کو بڑھاوا دے رہی ہے، نہیں چھوڑ رہی سود کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ گناہ نہیں ہے، یہ بغاوت ہے۔ نماز کی یعنی حکومتی طور پہ نماز کی کوئی ترویج نہیں ہے، زکوٰۃ کی کوئی ترویج نہیں ہے، ظلم کا بڑھاوا ہے۔ دین کو ہم نافذ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، نہ اپنے اوپر۔ اول تو یہ ہے کہ ہم انفرادی سطح پر دین نہیں چاہتے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا نہیں چاہتے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو فساد فی الارض ہوگا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ بر و بحر میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اپنے کسب کی وجہ سے۔ آج آپ دیکھیں پاکستان میں چلے، فساد ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس۔ صرف میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ گناہ اور بغاوت میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشتا ہے، بغاوت کو نہیں بخشتا، شرک کو نہیں بخشتا۔ ہم نے تو غیر اللہ سے محبت کی ہے، اس کو دل دے دیا ہے، ما سوی اللہ کو دل دے دیا ہے، ما سوی اللہ کو دل دے دیا ہے۔ سامعین اکرام، اب مال سب سے زیادہ محبوب ہمیں دنیا ہے، محبوب مال ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، گھر ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں محبوب تر ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت سے، تو یہ تو شرک ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں، محبت کرتے ہیں ان سے جتنی محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں، لیکن مومن جو ہیں وہ تو شدید محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ آج اللہ کی محبت، آپ دلوں کو ٹٹولیں، ہر گند بلا دل میں موجود ہے، ہر گند بلا کی محبت دل میں موجود ہے، نہیں ہے تو اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا یقین نہیں ہے، اللہ سے ملاقات کا یقین نہیں ہے۔ دنیا ہی کو ہم اپنی کامیابی اور ناکامی کا معیار تصور کرتے ہیں۔ تھوڑے وقت میں زیادہ دنیا آ گئی، بہت زیادہ خوشی کی بات ہے، چلی گئی تو دکھ کی بات ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں سامعین اکرام۔ آج یہ آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی میں اس کی طرف نہیں آیا ہوں، یہ میں نے آپ کے سامنے ابتدائیہ پیش کیا ہے، لیکن سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 بہت اہم آیت ہے، اس کو انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں انسان کی زندگی کا مقصد ہے، حقیقی مقصد، کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے۔ دوسری اہم بات اس میں یہ ہے کہ وہ مقصد کیسے حاصل ہوگا۔
انشاءاللہ اس پہ اگلی نشست میں بات چلے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔